صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بلا تمہید باعث برکت کے لیے 2-3 شعر عرض کر رہا ہوں. آواز نہیں ہے لیکن بہت چھوٹی سی بحر میں ہے. دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، وہ شہر نبی شہر نبی شہر نبی ہے. دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، وہ شہر نبی شہر نبی شہر نبی ہے. جو چیز بھی اس شہر سے منسوب ہوئی ہے، جو چیز بھی اس شہر سے منسوب ہوئی ہے، وہ کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی ہے. وہ کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی ہے. جو روح کو تسکین دے اور دل کو تسلی، جو روح کو تسکین دے اور دل کو تسلی، وہ ذکر نبی ذکر نبی ذکر نبی ہے. وہ ذکر نبی ذکر نبی ذکر نبی ہے. دن رات جہاں ہوتی ہے انوار کی بارش، دن رات جہاں ہوتی ہے انوار کی بارش، وہ کوئے نبی کوئے نبی کوئے نبی ہے. وہ کوئے نبی کوئے نبی کوئے نبی ہے. سرکار کو اللہ نے خود پاس بلایا، یہ اوج نبی اوج نبی اوج نبی ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بلا تمہید میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ اللہ سے ڈرو. سب سے پہلی بات یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا. اب ایمان ہے کیا چیز؟ ہم مومن ہیں نا؟ مومن نہیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مومن ہیں. لیکن اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ مومن کا معنی کیا ہے، مومن کا مطلب کیا ہے، مومن کا مقصد کیا ہے، علماء تو بتاتے رہتے ہیں. علماء کا کام ہے بتانا. ائمہ اکرام بھی بتاتے ہیں مسجدوں میں، علماء تقریر کے ذریعے سے اجلاس کے اندر بتاتے رہتے ہیں. لیکن آج قوم ہماری اتنی بے پرواہ ہو گئی کہ بس اس کان سے سنا اور اس کان سے اتار دیا. اجلاس ہوتے کس لیے، جلسے ہوتے کس لیے ہیں؟ تاکہ ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہو جائے. اس لیے تو اب مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں میں مومن، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں میں مومن، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں میں مومن. لیکن مومن ہے کس چیز کا نام؟ مومن اور کافر یہ دو جملے ہیں عربی کے. بہت مختصر سے انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مومن کا معنی ہے ماننے والا،
اور کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا. دین کی ہر چیز کو مان لینے کا نام مومن ہے، اور دینیات ضروریات دین میں کسی چیز کا بھی انکار کرنے کا نام کفر ہے. دینیات میں کسی بھی چیز کا انکار اگر آپ نے کر دیا تو آپ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں. مومن مان لینے کا نام. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے جملہ فرشتوں پر، و کتبہ اور آسمانی جملہ کتابوں پر، و رسولہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین پر، و قدر خیر شرہ اچھی اور بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اگر ہم اس میں سے کسی چیز کے بھی منکر ہوئے، کسی چیز کا بھی ہم نے انکار کیا تو اسلام سے اخراج. آج آدمی یہ کہتا ہے، بے جھجک کہہ دیتا ہے. اب اس آیت قرآنیہ کی جو ایک جز ہے، دوسرا جز ہے اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے وہی ڈرے گا جو دین پر گامزن ہوگا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، تیسرا ٹکڑا، یعنی وسیلہ تلاش کرو. اب لوگ کہتے ہیں بن وسیلہ مانگو. کتنا بھوکس جملہ ہے، بن وسیلہ مانگو. ہر چیز تو تمہیں وسیلے سے ملی ہے. ارے بہت آپ اپنی زندگی کو دیکھو، دنیا میں تم آئے تو وسیلے سے آئے. ماں باپ کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا گیا، زندگی گزارنے کے لیے کام کاج کو وسیلہ بنایا گیا، بچوں کی پرورش کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا گیا. تو ہر چیز وسیلے سے ہے، بن وسیلہ کوئی چیز نہیں ملی. دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، ہمیں رسول کے صدقے میں ملا. اگر وہ رسول تشریف نہ لاتے، میرے اور آپ کی آقا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو قسم خدا کی نہ ہمیں یہ دنیا ملتی، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، کوئی بھی نہ ہوتا. اسی کو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ملا. اور جہاں تک سرکار کی آمد کی بات رہی، پولیس والے آئے ہوئے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین اکرام، بن وسیلہ کچھ ملتا نہیں، وسیلے سے ہر چیز ملی. اور جہاں تک آقا کی آمد کی بات رہی تو میرے آقا دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دنیا کا وجود نہ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے. اور جہاں تک میرے رسول کی شان کی بات رہی تو میرے رسول کی شان اعلیٰ ہے. ہم اس رسول کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں جس رسول کی امت کا خطبہ قرآن نے پڑھا ہے. خیر الامم کے خطاب سے ہمیں پکارا گیا ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو، دھیان کرو کہ میرا رسول کتنا عظیم ہے، میرے رسول کی شان کیا ہے. تو آؤ ہم صاحب قرآن کو قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا میرے رسول کی شان کیا ہے، میرے رسول کی عظمت کیا ہے، میرے رسول کا وقار کیا ہے. تو قسم خدا کی قرآن اس صورت سے خطبہ پڑھتا ہے جس کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا سہرا، جس کی کمر میں ولا سوف یعطیک ربک فترضی کا پٹا، جس کی زبان کن کی کنجی، جس کی ہر بات وحی خداوندی. فاوحی الی عبدہ ما اوحی میں جس کے خصوصی کلام کا راز، جس کا مقامی اصلی قاب قوسین او ادنا، جس کی حقیقتی اصلیہ لقد رأینا آیتہ ربہ الکبریٰ، جس کے چشمان کرم کی شان ما زغ البصر وما طغیٰ، جس کے دست مبارک کا رتبہ وما رمیت اذ رمیت
ولکن اللہ رما، جس کے سفر کی شان سبحان الذی اسرا، جس کے گھر کو حرم کہا جائے، جس کے در کے دربان حضرت سیدنا جبرائیل امین، جس کے ایک پامال قدم کا نام عرشی اعظم، قسم خدا کی اس رسول نے سورج کو لوٹانا چاہا تو انگشت پاک کو اٹھا دیا، چاند کو چیرنا چاہا تو بو قبیس کی چوٹی پر چڑھ کر کے انگلی پاک کی حرکت فرما دی، 1400 صحابہ کو کھانا کھلانا چاہا تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی میں لعاب دہن ڈال دیا۔ وہ رسول جس کا لعاب دہن خاری کنویں میں پڑ جائے تو پانی کو میٹھا کر دے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈوبتی ہی آنکھ میں لگ جائے تو کحل الجواہر کا کام دے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیر میں لگ جائے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دے، سانپ کے زہر کو دور فرما دے۔ ایسا عظیم مثال رسول ہے، اسی کی قاسم عشق و محبت کے امام بریلی سے کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، پر بدری رسولوں کی ہوتی نہیں، چاند بدری سے نکلا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آپ سن چکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجری سن 570 میں جلوہ گر ہوئے دنیا میں۔ اگر دنوں سے رسول کی زندگی کو دیکھا جائے تو 22,330 دن 6 گھنٹے 7 سیکنڈ سرکار دنیا میں ہماری ظاہری نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے۔ یہ 63 سالہ زندگی سن 634 میں ہمارے رسول نے ہماری ظاہری نگاہوں سے پردہ فرمایا۔ یہ 63 سال آپ زندگی دیکھیں گے تو اس زندگی میں جو ہمیں رسول نے پیغام دیا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے، رسول ہی کے صدقے سے ملا ہے، رسول ہی کے وسیلے سے ملا ہے۔ آج کوئی یہ کہے کہ بن وسیلہ خدا سے مانگو، خدا کی قسم بغیر وسیلے کے خدا تمہیں نہیں دے گا۔ دینے والا تو حقیقی وہی ہے، دیتا وہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وسیلہ بنتا ضرور ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو وسیلے سے آئے ہیں، بن وسیلے نہیں آئے ہیں۔ ہمیں دین ملا ہے تو وسیلے سے ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے تو وسیلے سے ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے تو وسیلے سے ملا ہے، ہمیں جو بھی چیز بھی دنیا میں ملی ہے وہ وسیلے سے ملی ہے، بن وسیلہ نہ ملی ہے۔ نماز ملی ہے تو وسیلے سے ملی ہے، بغیر واسطہ کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ اور جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے کسی بڑی چیز کے تو قسم خدا کی اس کی شان بھی نرالی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا محبوب تو محبوب ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے دامن کرم سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے، وہ بھی برگزیدہ ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے مقامی ابراہیم ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ مقامی ابراہیم ہے کیا چیز؟ اس مقامی ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے۔ آپ سنیے، ذرا غور کریے، آپ اس وسیلے کو ذرا غور کریے کہ وسیلہ کتنی عظیم شان رکھتا ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، پتھر موم ہو گیا اور آپ کے نقش خدا کو اپنے سینے پہ لے لیا۔ آج خانہ کعبہ میں جب آپ طواف کرتے ہو تو 20-25 فٹ کی دوری پر مقامی ابراہیم ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز آپ اس کے سامنے پڑھتے ہو۔ کیوں پڑھتے ہو؟ کس لیے پڑھتے ہو؟ ایک پتھر ہے، پتھر کا ٹکڑا تھا جس کی کوئی اوقات نہ تھی، لیکن قسم خدا کی قدم ناز ابراہیم زمین سے وابستہ ہو گیا، اس کو فصل ہو گیا، اور جب وہ وابستہ ہو گیا اور اس نے اپنے سینے پر نقش قدم کو پیوست کر لیا تو اللہ نے اس کو وہ شان دے دی، وہ عظمت دے دی۔ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حاجیوں میرے خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، 7 چکر لگاؤ گے، اس کے بعد میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت
रकात नमाज पढ़ोगे, ये पत्थर वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर फरमाई थी। ये पत्थर इतना अजीम हो गया कि आए दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजियों, ये वाबस्ता हो गया है कदमे नाज़े इब्राहीमी से, तो इसको ये अजीम शान मिल गई है। खाने काबा का चक्कर 7 चक्कर लगाने के बाद 2 रकात नमाज तो मेरे लिए पढ़ोगे, मेरी बारगाह में सजदा करोगे, लेकिन मकामी इब्राहीम के सामने करोगे। यहाँ तक कि वो पत्थर भी अल्लाह को महबूब हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, और उसके सामने सजदा करने वाला भी खुदा को प्यारा हो जाता है। यही वजह है मुसलमानों, जरा गौर करो, ध्यान करो मुसलमानों, हर चीज जो मिली है मैं वसीले से मिली है, और कोई ये कहे कि बिन वसीला खुदा से मांगो तो उसके अंदर मेरी जहालत भरी हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारी समझ में आए या ना आए, आप खुद देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, दुनिया में आए हो तो बिन वसीले से आए हो, दुनिया से जाओगे तो बिन वसीला न जाओगे। 4 आदमी लेकर के आएंगे, दुनिया पे जिंदगी गुजारते हो तो वसीले से गुजारते हो, खाना पीना करते हो तो बिन वसीला नहीं करते हो, वसीले से करते हो। औलाद को पालते हो तो वसीला तुम्हारे लिए, तुम वसीला औलाद के लिए बन जाते हो। जो चीज भी मिली है हमें वसीले से मिली है, और दीन मिला है तो नबी के सदके से मिला है, नबी के करम से मिला है। हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मिला। आज कोई दिन जश्न मिलादुन नबी न मनाओ, गौर से सुनिए। ज़ैद नाम का अगर कोई इंसान मजलिस में है तो वो घर चला जाए, उसके माँ पीछे खड़ी हो रही है। ज़ैद नाम की जो भी शख्सियत हो वो यहाँ से पीछे चले जाएं, उनकी वालिदा उनका इंतजार कर रही है। और जहां तक सवाल रहा, जानते हुए जो ना माने उसका हाल करो। जानते हुए, सब जानते हैं बिन वसीला कुछ नहीं मिलता, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। न मानना खसारे ही खसारा है। कितना ही बड़ा अल्लामा क्यों ना सही, कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना सही, और इल्म रखने के लिए भी तो ज़र्फ चाहिए। अगर कम ज़र्फ को इल्म मिल गया तो बारी करेगा, और जो भी बिगड़ता है तो अनपढ़ नहीं बिगड़ता, अगर अनपढ़ बिगड़ेगा तो गुनहगार होगा, लेकिन पढ़ा लिखा अगर बिगड़ेगा तो रांदे दरगाह होगा। ये मैं नहीं कह रहा। मुल्लिमुल मलाकुत था, फरिश्तों का उस्ताद था, जो फरिश्तों को दर्स देता था, नूरी झूलों के अंदर झूलता था, फरिश्ते जिसकी गहवारा जुम्बाई करते थे, लेकिन बिगड़ा तो ना मानने की बुनियाद पर जलीलो ख्वार हो गया, रांदे दरगाह कर दिया गया, लानत का तौर डाल दिया गया। आज तक जलीलो ख्वार है और कयामत तक जलीलो ख्वार रहेगा, हमेशा जलीलो ख्वार रहेगा। कहीं उसे इज्जत नहीं मिल सकती है। जिसे खुदा गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता है, और खुदा जिसको इज्जत दे दे उसे कोई घटा नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। और जो मिटाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम ये होगा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिलाद को मिटाने की कोशिश कर रहे नहीं मिटा, बिगड़ता है पढ़ा लिखा, पढ़ने का अनपढ़ बिगड़ता है तो गुनहगार होता है। मुल्लिमुल मलाकुत था, रांदे दरगाह कर दिया गया। दुनिया पे आइए, कुरान में, कुरान एक अजीब मिसाल किताब मुअज्जिज़ा है सरकार पर जो किताब नाज़िल हुई है जिसे कुरान कहते हैं। जब कुरान नाज़िल हुआ तो कुरान उस शान से नाज़िल हुआ कि फुसाए अरब को अपनी जबान पर बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था, इतराते थे। अल्लाह ने इस शान से कुरान को नाज़िल किया कि वो हक्का बक्का रह गए और उनकी जबानें बंद हो गई। जिनके दावे थे हम हैं अहले ज़बान, कुरान जबानी दबा कर चले। मेरे पीर मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं,
آئیے دنیا پہ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے اعلان کیا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اے محبوب آپ فرما مثال لے کر کے آؤ یا اس میں کوئی تغیر و تبدل کر کے دکھاؤ. اور اس کے لیے میرے سرکار نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک آیت کریمہ کو لکھ کر کے چسپاں کر دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کہ اس میں کوئی ترمیم کر کے دکھاؤ, اس میں کوئی رد و بدل کر کے دکھاؤ, اس میں کوئی تبدل کر کے دکھاؤ. عرب کا خطہ, عربی جاننے والے بڑے بڑے فصیح اللسان اور بڑے بڑے بلیغ صبح سے جاتے ہیں. سرکار نے صبح کو لکھ کر کے چسپاں کیا, جو جاتا ہے قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے, سر دھنتا ہے, چلا جاتا ہے. کسی کی ہمت نہیں, تاب و طاقت نہیں کوئی اس پر انگشت نمائی کر سکے. شام کا وقت ہوتا ہے, جزیرے عرب کا اس وقت میں بہت بڑا دانشور, بہت بڑا علم داں, فصاحت و بلاغت کا شہسوار اپنے گھر سے چلتا ہے, جس کو مادر علمی کہا جاتا ہے, جس کو ابو الحکم کے نام سے دنیا جانتی ہے. تمام عرب کے لوگ جس کو ابو الحکم کہتے ہیں, علموں کا باپ تھا, مادر علمی تھا. جب اپنے گھر سے چلتا ہے خانہ کعبہ کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں, اب ابو الحکم آ رہا ہے, ضرور کوئی تغیر کرے گا, کوئی ضرور تبدل کر کے دکھائے گا, ضرور کوئی بدلاؤ لائے گا, کوئی نہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گا. آتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے, آیت قرآنیہ کی تلاوت کرتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جیب سے قلم نکالتا ہے, جیسا بھی قلم ہو, نیچے لکھتا ہے انما هذا الكلام من البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتی ہیں اے ابو الحکم, تو یہ جانتا ہے یہ کلام ربی ہے, کلام انسانی نہیں ہے, تو سن لے, تو جانتے ہوئے نہ مانے, وہ ابو الحکم تو نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ وہ ابو جہل ہوگا, جہالت کا بات ہوگا. سرکار نے ارشاد فرمایا دنیا سے ابو الحکم کا نام مٹ گیا, دنیا کوئی نہیں جانتی ابو الحکم کس جگہ رہتا تھا. آج ابو جہل کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. اتنا بڑا عالم تھا, اتنا بڑا فصیح و بلیغ تھا, لیکن نہ ماننے کی بنیاد پر سرکار نے ارشاد فرما دیا ابو الحکم تو ابو جہل ہے, جہالت کا باپ ہے, تو جانتا ہے یہ آیت قرآنیہ ہے اور پھر مانتا نہیں, تو ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہوگا. دنیا سے مٹ گیا نام. مسلمانوں ذرا غور کرو, دھیان کرو. جب بھی کوئی بگڑتا ہے وہ ان پڑھ نہیں, پڑھا لکھا بگڑتا ہے. پڑھنے والے علم رکھنے کے لیے بھی ظرف چاہیے. کم ظرف کو علم ملا, اس نے خواری کر لی, اسی لیے فرقوں میں پڑ گئے لوگ. لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو تم اتنی تعریف کرتے ہو, اتنی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہو, اور قرآن کے حوالے دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ, ہم نے نہیں فرق پیدا کیا رسولوں کے درمیان. جب اللہ نے پیدا نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ دھیان سے سنیے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے جاتے پگلانے کے لیے, بہکانے کے لیے. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ, قرآن کیا ہے نہیں فرق پیدا کیا ہم نے رسولوں کے درمیان. لیکن مسلمانوں یہاں پر لا نفرق بین احد من رسول سے مراد نفس رسالت. جیسے میں دنیا کی ایک مثال دے دوں, ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں, جہاں بھی آدمی ہے انسان ہے, انسان ماننے میں, آدمی ماننے میں سب برابر ہے نہیں. ایک پرائم منسٹر وہ بھی آدمی, ہم بھی آدمی, جنرل بھی آدمی, بادشاہ بھی آدمی, لیکن آدمی ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے, سب برابر ہے. لیکن درجات الگ ہیں, مراتب الگ ہیں. اس کو قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض من کلم اللہ ورفعنا بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کو درجوں بلند کر دیا. وہاں پر نفس رسالت مراد لی. تم اس ٹکڑے کو لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ جب اللہ نے تمام کو یکساں پیدا کیا ہے, تمام رسول برابر ہیں, تم اپنے رسول کو سردار انبیاء کیوں کہتے ہو؟ ہم نہیں کہتے ہیں, تم نہیں
نہیں کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج میرے آقا کے سر پر رکھا ہے. تمام نبیوں کا سردار اللہ نے رسول کو ہمارے رسول کو بنایا ہے. اور سب سے پہلے تخلیق اللہ نے اپنے رسول کی نور کی فرمائی ہے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی تخلیق اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو مسلمانوں ذرا غور کرو, دھیان کرو. اب جہاں پر مراتب کی بات آئی تو قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض من کرم اللہ ورفعنا بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کو درجوں بلند کیا. اب آپ رسولوں میں آؤ گے تو 313 رسول ہیں. 313 رسولوں میں 7 اولو العزم رسول ہیں اور ان 7 میں ایک رسول اولو العزم اور در اولو العزم ہیں. ہمارے اور آپ کے آقا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے رسول کی شان عظیم ہے. تم کہتے ہو بن وسیلہ مانگو, بن واسطہ مانگو. جو کچھ ملا ہے تمہیں رسول کے وسیلے سے ملا ہے. میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو کس کے وسیلے سے نماز پڑھتے ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. مولا تو ایک نور ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے. ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے, ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو نے حکم دے دیا ہے کیسے نماز پڑھی جائے. مولا تو سامنے نہیں آیا, ہم نے تجھے دیکھا نہیں, تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے. رب ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی ادا کو دیکھو. معلوم یہ ہوا, پتہ یہ چلا اللہ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. لیکن مصطفیٰ کی ادا کر رہے ہو. مصطفیٰ جیسے قیام کر رہے ہیں ویسے تم قیام کر رہے ہو. قیام کس سے ملا ہے؟ مصطفیٰ سے ملا ہے. جیسے مصطفیٰ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں ویسے تم تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہو. یہ کس سے ملا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. مصطفیٰ جیسے رکوع کر رہے ہیں جیسے جھک رہے ہیں ویسے تم جھک رہے ہو. حکم تو جھکنے کا ہے, جھکنا رکوع میں فرض ہے, لیکن سبحان ربی العظیم کہنا فرض نہیں ہے, سنت ہے. ایسے ہی آپ جاتے ہو سجدے میں, یہ ادا کس کی ہے؟ اللہ نے نہیں بتایا, رسول اللہ بتا رہے ہیں. رسول اللہ کی نقل کر رہے ہو. اور جب رسول اللہ نے نماز کی ہے, ادائے نماز پوری سنت ہے. رسول کی تقلید کر رہے ہو تو جس رسول کی تقلید کرو گے کیا اس کا نماز میں خیال نہ آئے گا؟ اور کیا نماز اس سے باطل ہو جائے گی؟ جس کی نقل کرو گے اس کا خیال بار بار آئے گا. ایک شاگرد جب اپنے استاد کی نقل کرتا ہے تو بار بار خیالات آتے ہیں, میرے استاد نے ایسا کیا ہوگا, میرے استاد نے ایسا کیا تھا, میرے استاد نے ایسا کیا تھا. تو مسلمانوں سنو, نماز تمہیں ایسے نہیں ملی, اللہ نے آ کر کے تمہیں نہیں بتایا, بلکہ نماز واسطہ رسول سے ملی ہے. نبی کی سنت ہے. جو بھی نماز ادا کر رہے ہو, ادائے نماز سنت رسول ہے اور حکم نماز فرض ہے. مسلمانوں تم کہاں جاؤ گے؟ وسیلے سے نماز ملی ہے. جس نماز کو تم پڑھ رہے ہو مسلمانوں, نبی کی ادا تو ادا ہوتی ہے, اور کیسی پیاری ادا ہوتی ہے ذرا غور کرو. دنیا کے ہر خطے پہ چلنا اکڑ کر کے کہتا ہے, منع ہے نا, منع ہے نا, حرام ہے حرام, اکڑ کر کے چلنا. لیکن خاتمے کعبہ میں جب جاتے ہو اور جب کعبے کا طواف کرتے ہو تو 3 چکر کیسے لگاتے ہو؟ جن میں رمل کہتے ہو, اکڑ کر کے, جیسے پہلوان اکھاڑے میں اترا ہو, چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ. دنیا کے ہر خطے پر چلنا اکڑ کر کے حرام, مکے کی ہر گلی اور کوچے کے اندر چلنا حرام. لیکن خانہ کعبہ کا طواف حاجی کر رہا ہے, وہاں پر ہے جہاں جلال خدا بندی ہے, وہاں پر اکڑ کر کے چلنا ثواب کس لیے ہے؟ مسلمانوں یہ میرے نبی کی سنت ہے, یہ میرے نبی کا حکم ہے, اور یہ میرے نبی کی سنت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ تمام حاجیوں کو حکم دے دیا گیا کہ رمل کرو, یہاں پر اکڑ کر کے چلو گے. یہ میرے محبوب کی سنت ہے, تم ثواب پاؤ گے اور ثواب کے حقدار بن جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بغیر وسیلے اماموں میں نماز پڑھے, کہاں کی پڑھے؟ کس کی پڑھ رہے ہیں؟ کس کی پڑھ رہے ہو؟ یہ بھی تو سنت ہے, یہ تو رسول کے وسیلے سے ملی ہے. ویسی مل گئی, اکڑ کر کے چل رہے ہو, وہاں جا کے مت چلو, مت چلو. کیوں اکڑ کر کے چلتے؟ جب ہجری 7 میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
عمرہ کے لیے تشریف لائے. کہاں؟ مدینہ طیبہ. مدینے سے آئے تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا طواف کر رہے ہیں؟ مدینے کی آب و ہوا نے انہیں بیمار ڈال دیا ہوگا، یہ تو سوکھ گئے ہوں گے کانٹے کی طرح، ان میں تاب و طاقت کہاں ہے؟ جب میرے آقا کی گوشت گزاری یہ بات ہوئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، خانہ کعبہ میں جب اب تم 3 چکر لگاؤ گے تو اکڑ کر کے جیسے میدان میں پہلوان اترا ہے، تاکہ مکے کے لوگوں کو معلوم ہو جائے. انہیں کیا معلوم کہ مدینہ جب یہ صرف تھا جب رسول نہ پہنچے تھے، اور جس جگہ رسول پہنچ گئے وہ مدینہ اب مدینہ دار الشفا بن گیا ہے، شفا بن گیا، وہاں کی آب و ہوا شفیاب ہو گئی. اور اسی سنت کو آج تک حاجی ادا کر رہا ہے، رمل کرتا ہے، رمل کرتا ہے. یہ کس کی سنت ہے، کس کا وسیلہ ہے، کس کے وسیلے سے ملی ہے؟ یہ حج کرتے ہو، کس کا وسیلہ ہے، کس کے وسیلے سے کرتے ہو؟ بن وسیلہ کوئی چیز نہیں ملی. ان سے پوچھو تم بغیر وسیلے والو، جب تم دنیا میں بغیر وسیلے نہیں آئے تو تمہیں مل کیسے جائے گا بغیر وسیلے کے؟ اگر بغیر وسیلے کے ملنا ہے تو منہ پھاڑ کر کے مسجد میں پڑا رہے، دیکھے تجھے روٹی مل جائے گی. ہیلا تو کرنا پڑے گا، کھانا تو بنانا پڑے گا، رزق اللہ ایسے ہی نہیں دے گا. پہلے تجھے ہیلا کرنا پڑے گا، کوئی کام کو وسیلہ بنانا پڑے گا، تب تجھے رزق ملے گا، ایسے ہی نہیں ملے گا. اور بڑی محنت کرنا پڑے گی، اکل حلال کھانا پڑے گا، سب کچھ. اگر 8 دن 10 دن بھوکا رہ لیا، وہ اللہ والے تھے جو 20 دن 3 مہینہ بھوکے رہتے تھے، ان کی روحانی طاقت تھی، وہ اللہ والے تھے. اور وہ ایسے اللہ والے تھے کہ وہ رسول کے دیوانے تھے، رسول کے چاہنے والے تھے، عاشق رسول تھے. اور جب وہ عاشق رسول ہو گئے، عشق و محبت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور عشق سے ان کا سینہ معمور ہو گیا، تو ان کی شان یہ ہو گئی کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کرم تیرے. سبحان اللہ. بہرحال مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے سلیم عطا فرمائے پروردگار عالم. اور میرے کہنے میں قصداً یا صحباً یا لفظاً کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی، مولا کی بارگاہ میں